ترجمۃ القرآن کی کلاس ایک عظیم نعمت ہے اور اس عظیم سلسلے کا آغاز ہے ہماری سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹی میں، کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت کو ناظرے سے اگلے سٹیپ کی طرف لے جانے کی منصوبہ بندی اور عملی اقدام اٹھا رہے ہیں، اور ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں انشاءاللہ العزیز کہ ہم اس کو فروغ دیں گے اور امت مسلمہ کا رجحان اس طرف لائیں گے کہ کم از کم ہر مسلمان ڈیلی بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی ایک پیریڈ دین پڑھنے کے لیے پابند کریں، ایک پیریڈ دین پڑھیں، اپنی بیٹیوں کو بھی پابند کریں، بیٹوں کو بھی پابند کریں، ایک پیریڈ دین پڑھنا ہے۔ یعنی دین پڑھنے سے مراد قرآن بطور ثواب نہیں پڑھنا، دین قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنے کی طرف دینا ہے۔ ایک پیریڈ مین 40 منٹ، اور ہم نے قوم کا مزاج بنانا ہے، اسی پر دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، واعظ کرنا ہے۔ جہاں ہمیں موقع ملا ہم بھی موٹیویٹ کریں گے، آپ موقع ملے آپ بھی موٹیویٹ کریں۔ تین چیزوں کو یکجا کرنے کی کوشش کرو۔ ایک، زبان سب سے سستی چیز ہے، زبان پہ کیا لگتا ہے؟ اب میں زبان استعمال کر رہا ہوں تو میرا کیا خرچ ہو رہا ہے؟ وہ پیٹرول پڑ رہا ہے بھی نہیں۔ آپ زبان دین کے لیے استعمال کریں، لوگوں کو دعوت دیا کریں۔ دوسرا، اپنی جان لگائیں، وہ جس کام کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں خود بھی انوالو ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اوروں کو نصیحت اور خود بھی فصیحت، کیا جی فاروق صاحب ٹھیک ہے لفظ؟ فصیحت ہی ہے نا؟ ہاں نہیں، فصیحت، اوروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت۔ جی ہاں، اردو والے بیٹھے وہاں یاد ہے اس طرح جی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جان بھی لگائیں۔ تیسرا، پھر مال لگائیں، اپنے مال کو ان چیزوں پہ انویسٹ کریں، افکار تازہ کو پھیلانے میں۔ نئے افکار جو ہیں، جن نئے افکار پر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ افکار اسلام کے نمائندہ افکار ہیں، اس سے اسلام کو فائدہ ہوگا، امت کو فائدہ ہوگا، دین کو فائدہ ہوگا، ان پر پھر اپنا وقت بھی لگائیں، مال بھی لگائیں، جان بھی لگائیں، اور زبان بھی استعمال کریں۔ ان چار چیزوں کو یکجا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہماری قوم میں اور ہماری عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر یہ چار چیزوں کو استعمال کرنے کا رجحان اور شوق پیدا ہو جائے دین کے لیے، آٹومیٹیکلی دینی ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بڑی خاموش جدوجہد ہے، دیکھیں نا، خاموش جدوجہد ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ جب آپ اپنی نسلوں کو تیاری کر رہے ہیں، نسلوں کو پروان چڑھا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا عظیم کام ہے۔ اور اگر پیرنٹس یا والدین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ میں بھی راعی ہوں، میرے نیچے رعایا ہے، میری اہلیہ ہے، میری بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں، اور میری والدہ محترمہ بھی، ان کی بھی میں، چونکہ ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم ساتھ ہی رہتے ہیں، ان کو بھی اس طرح موٹیویٹ کرنا، اہلیہ کو موٹیویٹ کرنا، بچوں کو موٹیویٹ کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے، وہ ہماری رعیت میں شامل ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی رعیت کی تربیت نہ کی تو قیامت کے دن ہم سے سوال ہو۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے دونوں پہلوؤں پہ کام کریں۔ اور میں نے بتایا نا، آپ اگر گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو اپنے بیٹوں بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کر دیں، بہت دنیا میں جنت بن جائے گا۔ آپ کو اپنے اولاد کی طرف سے تکلیف آنا یا دکھ آنا کم ہو جائے گا۔ جب اولاد کی طرف سے بندے کو دکھ آنا کم ہو جائے تو پھر ماحول گھروں میں خوشیوں والا ہو جاتا ہے، سکون والا ہو جاتا ہے۔ اور بندہ کیا چاہتا ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں سکون آ جائے، بس ایک روٹین کا کام چل رہا ہے، عبادات ہو رہی ہیں، اپنا اپنا کام بھی ہو رہا ہے، اور سارے خوش ہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہے، پیار ہے،
تو یہ ماحول تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب ہم اپنی آل اولاد کی تربیت پر زور دیں گے، فوکس کریں۔ اس لیے یہ دین میں ہم ایک اس نئی چیز کو انٹر کریں گے کہ ہر مسلمان کو اس پر ایگری کریں کہ وہ اپنے بچیوں کو ڈیلی ایک پیریڈ دین پڑھائے، 40 منٹ 35 منٹ 30 منٹ 35 40 پیریڈ۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو آنے والی نسلوں کے لیے یہ انتہائی پیارا۔ اب دیکھ لیں نا، منہاج القرآن کا یہ محلہ جو ہے، ماحول ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بچیوں کا جس طرح آنا ہے وہ اب ذہن بن گیا بچیوں کا۔ وہ بچیاں نماز کے لیے اٹھتی ہیں، نماز کو فوراً ناشتہ کرو، کپڑے پاؤ، کیوں جی میں کلاس جانا ہے، کلاس جانا ہے۔ یہ پہلے ماحول نہیں تھا۔ اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کہ محلے کی ہر بچی اور ہر بچہ ہمارا حصہ بن جاتا ہے، تو آٹومیٹیکلی بڑی اچیومنٹ ہوگی، اور یہ آپ اندر آنے والی نسلوں کو رواج دے جائے گے۔ ویسے بھی ہمارا دین ہم لوگ زیادہ رواج سے سیکھتے ہیں، علم ابھی نہیں ہے تو ہم رواجوں سے دین سیکھتے ہیں۔ تو جب ہم رواج دے دیں گے کیا کہ بس یہ پہلا پیریڈ دین پڑھنا ہے، پوری زندگی پہلا پیریڈ دین، آٹومیٹیکلی ماحول معاشرے کا بن جائے گا۔ وہ نسلیں دیکھ رہی ہوں گی، گھر میں چھوٹے بچے جو پیدا ہو چکیں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے بڑی بہن ہے، بڑا بھائی بہن تو آٹومیٹیکلی ماحول اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، یہ اس خیر کے کام کو اللہ پاک مزید استقامت کے ساتھ ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کھولے جی سورۃ واقعہ کا آخری رکوع جو کل پڑھایا تھا۔ ہمارا میتھڈ کیا ہے؟ ریویژن میتھڈ۔ کیا؟ ریویژن۔ ہم سبق کو کیوں آسان کر لیتے ہیں؟ ہم ریویژن زیادہ کریں، بس یہ ہمارے سبق کے آسان ہو جانے کا ایک کلیہ ہے۔ اور ہمارا کوئی بھائی پیچھے کیوں نہیں رہتا؟ اس لیے کہ وہ سبق بار بار ہوتے رہتے، وہ اٹینڈ ہو ہی جاتا ہے۔ وہ یہی تو ہوگا نا کہ وہ جو بھائی چھٹی کر گیا کل یا پرسوں نہیں آ سکا، وہ جو جب سبق وہ جو رہ جانے والا سبق ہے دوبارہ آئے تو زیادہ توجہ سے پڑھ، لیکن اسے موقع ضرور ملے گا۔ یہ نہیں کہ اس نے چھٹی کی ہے تو اسے موقع نہیں ملے گا۔ ہم ریویژن میتھڈ اور تجوید و قرات میں امپلیمنٹیشن میتھڈ پر ہے، جو بھی قانون سیکھے گے وہ امپلیمنٹ کریں۔ جو سبق پڑھیں گے اس میں بتائیں گے یہاں کون سی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا پس لا اقسم میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ لا کا ترجمہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ لا زائدہ ہے، زائدہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے لا کا معنی نہیں ہوگا، لا لکھنے میں آئے گا معنی نہیں کریں گے۔ فلا اقسم پس میں قسم کھاتا ہوں بمواقع ان جگہوں کی، ان مواقع کی، النجوم جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ نجوم میں نہیں، ستارے۔ نجم ایک نجم بوٹی کو کہتے ہیں، درخت کی بھی ایک قسم ہے۔ یہ جو بوٹی زمین کے ساتھ چمٹ کے چلتی ہے، داکا شاکا یا سبزیاں یہ زمین پر پھیلی ہوتی اس کو کہتے ہیں۔ ویسے نجوم ستارے کو کہتے ہیں۔ یہ دو معنی میں، واہ اور انا بے شک، وہ جو قسم ہے، قسم ہے، لو اگر تعلمون تمہیں علم ہو جائے، عظیم بڑی قسم، انا بے شک، وہ قرآن ہے، کریم ہے۔ بے شک یہ قرآن بڑی عظیم، بڑا کریم اور بڑی عزت والی کتاب ہے۔ فی میں کتاب میں مکنون جو محفوظ ہے، یعنی اس پہ کسی کا عمل دخل نہیں ہے، بس یہ اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ یہ کوئی شعر و شاعری کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ محفوظ ترین کتاب ہے جو اللہ پاک نے پہلے لوح محفوظ پر نازل فرمائی ہے، اس سے پھر قلب مصطفیٰ پر نازل فرمائی ہے، اور اس کے تحفظ کا اتنا اللہ پاک نے اہتمام کیا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین تشریف لاتے وہی لے کر آپ تھوڑا تیزگی کرتے کہ میں اسے محفوظ کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے روک دیا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب یہ آپ کا کام نہیں ہے، اس کو آپ کے دل میں، قلب اطہر میں اور دل و دماغ میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔
آپ آرام سے پڑھا کریں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم دیکھیں آپ کے دل میں قلب اطہر میں قرآن کو کیسے محفوظ کر دیتے. تو یہ 29ویں سپارے میں اللہ پاک نے فرمایا نہیں، آپ جلدی نہیں کرتے. لا نہیں یمسہ اس کو نہیں چھوتے الا اگر مطہرون جو پاک ہے، اسے مت چھوا کرو سوائے طہارت کے. یہ معنی ہو سکتے، دونوں معنی ہو سکتے. تنزیل یہ اتارا گیا ہے من سے رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے. آفا بہذا، آفا کیا بہذا اس حدیث اس کلام کے ساتھ، اس قرآن کے بارے میں تم سارے ہو مدعنون کوتاہی کرنے والے، کیا ہو کوتاہی کرنے والے ہو. اور تجعلون تم نے بنایا ہے، تم نے بنا لیا ہے رزقکم اپنا نصیب، انکم بے شک تم سارے تکذبون اس کو جھٹلاتے رہو گے. کیا تم نے اپنا نصیب بنا لیا ہے کہ تم اسی کو جھٹلاتے رہو گے پوری زندگی؟ فلولا پھر لولا کیوں نہیں، اذا جب بالغت پہنچ جاتی ہے حلقوم حلق تک، یعنی جب وہ تمہاری روح ہم نکالتے ہیں اور اسے نکال کر تمہارے حلق تک آ جاتی ہے اور تمہیں اس میں محسوس ہو جاتا ہے کہ اب گئی، کام نزدیک لگ گئے. اور انتم اس وقت اس موقع پر اس وقت تنظرون دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی پاس بیٹھے تم سارے دیکھ رہے ہو کہ تمہارے کسی بھائی کی کیا ہو رہی ہے، روح نکل رہی ہے. پھر کیوں نہیں کرتے، کوئی ایکشن کیوں نہیں کرتے؟ اور نحن ہم اقرب زیادہ قریب ہیں الیہ اس مرنے والے کے منکم تم سے، ولیکن لیکن لا نہیں تبصرون تم بصیرت نہیں رکھتے، تم دیکھ نہیں سکتے. فلولا بس کیوں نہیں، ان اگر تم ہو غیر مدینی کسی حکم سے، حکم کے باہر، یعنی حکم سے کسی حکم کے پابند نہیں ہو، حکم کے علاوہ ہو، کسی حکم کے تابع نہیں ہو. غیر میں آپ نے ایک دن ترجمہ کیا تھا، بڑا مزے کا لفظ غیر مدینی. میرے ذہن میں آتا تھا کہ آپ نے بڑا پیارا لفظ اس کو، اس بچے نے جاتے جاتے بڑا پیارا ایک ورڈ بول دیا تھا جس کی وجہ سے جملہ بڑا مزے کا ہو گیا تھا. اگر تم کسی کے پابند حکم نہیں ہو، ترجمہ تو یہی ہے نا، لیکن ایک جملے میں بڑا پیارا پھر اس کو پڑھ پھر لولا کیوں نہیں، ان اگر تم ہو غیر علاوہ مدینی کسی حکم کی پابندی کے. اگر تم پر کسی کا حکم نہیں چلتا تو پھر اپنی روح کو روک لو، کیوں نہیں روکتے؟ ہم نکال کے لے کر جا رہے ہیں، تمہارے حلق تک پہنچ گئی ہے، تم پاس بیٹھے ہوئی ہو. ترجعونہا تو پھر کیوں نہیں لوٹا لیتے، ان اگر تم ہو صادقین سچے ہو. فاما پس اگر انکانا وہ ہوگا من سے مکرم بندوں میں سے، یعنی سورج شروع بھی اسی 3 تقسیم سے ہوئی تھی اور اینڈ بھی اسی 3 تقسیم کے ساتھ ہے. وہ 3 گروہ والا ازواج ثلاثہ. اب پہلے کا ذکر ہے، اگر وہ مکرمین میں سے ہوگا پھر روح رات میں ہوگا، وریحان اور خوشبودار غذاؤں میں ہوگا، یعنی خوشبودار غذائیں اسے دی جائیں گی. اور جنت میں نعیم نعمتوں والی، وہ نعمتوں والی جنت میں ہوگا. اور اما اگر انکانا وہ ہوگا من اصحاب الیمین، اصحاب الیمین میں سے، فسلام سلام کیا جائے گا لکا تمہیں من سے اصحاب الیمین، اصحاب الیمین کی طرف سے. اور اما اگر انکانا اگر وہ ہوگا، یعنی مرنے والا،
من سے المقذبین جھٹلانے والوں سے الضالین گمراہوں سے بس نزل مہمان نوازی ہوگی من سے حمیم کھول دو یہ پانی سے اور تسلیت داخل ہونا پڑے گا اس جحیم بھڑکتی آگ میں بے شک آزا یہ جو بیان ہے لوہا وہ حق ہے یقیناً حق الیقین یقینی طور پہ یہ حق ہے جو اللہ نے قرآن بیان فرمایا بس سبح تسبیح کر بسم نام کی رب کا جو تیرا رب ہے عظیم جو عظیم ہے. ایک